اسی طرح سے وہ میں بڑا رکشہ میں جا رہا ہوں, ٹیکسی میں جا رہا ہوں, پیدل جا رہا ہوں, کالز آ رہی ہیں. میں نے کہا کیا مصیبت کر لی تم نے یار. آفس والوں نے کہا بھائی جذبات میں تم نے دے تو دیا, اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ الگ سم لی جاتی ہے, اس کو دن میں 2 گھنٹے کے لیے آن کیا جاتا ہے تاکہ جو ہے اس پہ لوگ اپنے واٹس ایپ پہ میسیجز وغیرہ. تو میں نے کہا اچھا, میں نے کہا اب کیا کروں. تو نمبر کئی سال تک مجھے فون آتے رہے, اچھا کئی سال تک فون آتے رہے کہ وہ بیٹی کے اوپر یہ ہے, ماں پہ یہ ہے, بہو پہ یہ ہے. وہ جب ہم وہ ہارر شوز سے آگے بھی نکل گئے تو اب میں معافی مانگ رہا ہوں. میں نے کہا خدا کے لیے مجھے معاف کرے کہ کسی نے آپ بتایا کہ آپ اتارتے ہیں. میں نے کہا میں کچھ نہیں اتارتا. اب وہ چائنیز وسپر جو ہے نا, ایگزیکٹلی وہ بات کہاں سے کہاں پہنچ. میں نے کہا میں کچھ نہیں اتارتا فی الحال, تو اپنے سر سے اتارنے کے چکر میں ہوں. اچھا اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک کال آئی, خاتون کا نام میں نہیں بتا رہا, گلشن معمار کے اندر. ٹھیک ہے. کہنے لگی میرے گھر میں 2 جن رہتے ہیں اور میں نے کمرے بانٹے ہوئے ہیں ان کے ساتھ. میں نے کہا کمال ہے. میں نے کہا 2 جن رہتے ہیں, کمرے بانٹے ہوئے ہیں, کیا نام ہے ان کا؟ کہنے لگی موسیٰ اور حمزہ, اور ان کے 14 بچے ہیں. میں نے کہا موسیٰ اور حمزہ کیا چاہتی ہیں؟ کہنے لگی کچھ نہیں, آپ شو کرتے ہیں, میں اپنی کہانی سنانا چاہتی ہوں, یہ وہ. اچھا وہ بھی جذبات میں, ان کے گھر میں بیٹی بھی تھی اور اس کا رشتہ کہیں پہ ہوا تھا. خیر وہ آگے کیا ہوا وہ میں بعد میں بتاتا ہوں. تو مجھے کہنے لگی اس طرح سے ہے سلسلہ. ٹھیک ہے, میں نے فون پہ ان سے پوری بات سنی, تفصیل لی. کہنے لگی وہ یہ کرتے ہیں, اس طرف کے کمروں میں 4 کمروں میں اگر کوئی جائے تو تھپڑ پڑتے ہیں. اچھا, اس طرف کے کمرے ہم یوز کر سکتے ہیں. میں نے کہا آپ اس گھر میں رہتی ہیں؟ کہنے لگی ہاں تو وہ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے, ہاں ہم ان کمروں میں نہیں جاتے, ہم نے کمرے بانٹے ہوئے. میں نے کہا میں آ سکتا ہوں گھر میں؟ کہنے لگی کیوں؟ میں نے کہا پیکیج بنانے کے لیے آؤں گا, پہلے ایک پیکیج بناؤں گا, بعد میں جس دن آپ کو انوائٹ کریں گے اس دن وہ پیکیج چلے گا پہلے, اور اس کے بعد سیٹ پہ آپ بیٹھی بھی ہوں گی. کہنے لگی آ جاؤ. میں چلا گلشن معمار, ہائی ایس وین میں, ہم ٹی وی کی. اور جب میں راستے میں جا رہا ہوں تو گلشن معمار مغرب کے بعد کا وقت ہے, اور وہ بیچ میں درخت اور وہ سارا ویران علاقہ, پورا راستہ ہی ایسا ہے. اب میں سوچ رہا ہوں یار یہ میں نے کیا مصیبت سر مول لے لی, اور میں مغرب کے بعد جا رہا ہوں. یار میں نے کہا بھائی پہنچے گا تو کہیں نہ کہیں نا, تو انہیں تو پتہ نہیں کیا انڈیانا جونس بنا ہوا ہے, کہیں پہنچے گا ایک دن. میں خیر ان کے گھر پہنچا ڈرتے, اور ٹیم کے سامنے بہادر بھی بنے ہوئے, ٹیم کے سامنے بہادر بھی ہیں آپ, آفس کی نظر میں ہیرو ہیں, ٹیم کے سامنے بہادر ہیں. اور اگر کوئی ایسا واقعہ اس دوران اللہ نہ کرے پیش آ جائے تب بھی آپ نے آگے آنا ہوتا, ٹیم تو پیچھے ہوتی ہے. ٹیم تو پیچھے ہی ہے. اس کے بعد یہ کہ ان کے گھر پہ گیا, جا کے کھڑا ہوا ٹیم سے. میں نے کہا بیٹھو میں ذرا دروازہ کھلوا لوں. تو انہوں نے کہا اچھا. دروازے پہ نوک کیا, 1 دفعہ آیت الکرسی پڑھی, 2 دفعہ پڑھی, فون کیا ان کو. میں نے کہا باہر کھڑا ہوں, 2-3 دفعہ آیت الکرسی پڑھی, اور اتنا بھاری مجھے اپنا وجود. میں نے کہا یار یہ کیا مصیبت ہے, اب میں آ گیا ہوں, پتہ نہیں موسیٰ اور حمزہ کو میں پسند آؤں گا نہیں آؤں گا, ان کو یہ آئیڈیا پسند آئے گا یا نہیں آئے گا, کہ مطلب ڈسکشن نیشنل ٹیلی ویژن پہ ڈسکس کرنے کے لیے جا رہے ہیں, ہمیں ڈسکس کر رہے ہیں, ہمیں ڈسکس کر رہے ہیں. خیر وہاں ہی گھر میں کہنے لگی آ جاؤ. اور ان کی آنکھیں بڑی بڑی. اچھا وہ کیا کرتے, ہاں, اور وہ نقاب لگاتی تھیں, وہ نقاب لگاتی ہیں, اور نقاب میں سے صرف ان کی آنکھیں دکھتی تھیں. اب وہ جو آنکھیں دروازے پہ آئی اور مجھے انہوں نے دیکھا, کریپی والا, ہاں, اور پورا سامنے پلاٹ پڑا ہوا ہے خالی, اور وہ کھڑی ہیں میرے سامنے بڑی بڑی آنکھیں نقاب میں سے. میں نے کہا انہی میں تو نہیں ہے موسیٰ اور حمزہ. پتہ چلا موسیٰ اور حمزہ. اوکے, کہنے لگی آ جاؤ اندر. میں نے کیمرہ مین سے کہا آ جاؤ بھائی تم بھی آ جاؤ. اندر چلے گئے. میں نے کہا اچھا بتائیے کیا ہے. 4 کمرے, یہ ہمارے کمرے ہیں, ہم لوگ رہتے ہیں یہاں پہ. وہ کونے میں کچن ہے, یہ موسیٰ اور حمزہ کے کمرے ہیں. میں نے دیکھا کمرے خالی پڑے ہوئے تھے, مطلب سامان فرنیچر تھا لیکن یوز نہیں ہو رہا تھا. نہیں مطلب کوئی تھا تو نہیں نا, کمرے کی لائٹس آف تھیں, دروازہ 1 کمرے کا کھلا ہوا تھا. میں نے کہا اچھا. تو میں نے کہا شوٹ کیا. میں بیچ میں کھڑا ہو گیا, میں لنک دے رہا ہوں کھڑے ہو کے. میں اس وقت گلشن معمار کے ایک ایسے گھر میں موجود ہوں جہاں پہ موسیٰ اور حمزہ اپنے 14 بچوں کے ساتھ رہتے ہیں, اور فیملی نے ان کے ساتھ گھر کے کمرے بانٹے ہوئے ہیں, ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ. دونوں ایک دوسرے کو پریشان نہیں کرتے, ایک دوسرے کی پرائیویسی مداخلت نہیں کرتے. اور یہ وہ کر کے میں لکھ آئیے ہم آپ کو گھر دکھاتے ہیں. اچھا جی مجھے دکھائیے پہلے یہ والا کمرہ کون سا ہے. اب وہ میرے ساتھ چل رہی ہیں, کیمرہ مین شوٹ کرتا جا رہا ہے. کچن تک چلے گئے, کچن میں پہنچے تو کہنے لگی ہاں ایک بات, ایک خیال آیا. میں نے دیکھا تھا ایک دفعہ ان کو, میں نے ہاں میں نے ایک دفعہ دیکھا تھا موسیٰ اور حمزہ کو. میں نے کہا کہاں دیکھا. کہنے لگی دکھاتی ہوں. انہوں نے دروازہ کھولا, اس کا ایک جو بیک ڈور ہوتا ہے نا کچن کا, جو پیچھے گلی میں گھر کے اندر, تو دروازہ کھولا انہوں نے, تو بیٹری لائٹ لگی ہوئی تھی کیمرے کے اوپر, تو لائٹ دور تک جا رہی ہے, تو درخت تھا بالکل اینڈ میں. کہنے لگی وہاں مجھے درخت کے پاس ایک دفعہ کھڑے ہوئے نظر آئے تھے. اچھا میرے جسم میں کوئی سرد سی لہر دوڑ گئی. تو وہ جو میں نے آپ سے کہا نا کہ مارننگ شو کے بھوت جو ہیں وہ یہ ہے مارننگ شو کے بھوت. تو وہ جو تھا وہ میرے, اب میں نے کہا یار اندھیری گلی پوری پڑی ہوئی ہے, پیچھے گھر کے اندر کا حصہ ہے, کونے میں ایک درخت ہے, اور کہہ رہی ہے یہاں پہ. اب میں نے بتایا جی یہاں پہ انہوں نے موسیٰ اور حمزہ کو دیکھا تھا, اور چلے بھائی اب ہم اس وقت یہ دروازہ بند کر دیتے ہیں. میری اندر سے حالت خراب. انہوں نے چائے سموسے وغیرہ لگوا لیے, میری تو ہمت, مجھ سے تو زہر نہ اترے اس وقت. موسیٰ اور حمزہ, خیر وہ ساری چیزیں ہوئیں.
اور اس کے بعد میں نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کو بتا دیں گے فون پہ کہ کس دن آپ کو آنا ہے. یہ وہ پیکیج ویکیج شوٹ کیا, میں آ گیا. ان کو شو میں بلایا, پھر شو جو تھا وہ ہوا, اس میں واقعات بتائے انہوں نے مختلف, جن میں سے سارے مجھے یاد نہیں ہیں. تو بہرحال ہاں سوری میں آپ کی بات یہاں کٹ کر رہی ہوں, مجھے میں کب سے یہ سوچوں ان کو نام کیسے پتہ چلا؟ انہوں نے کسی طرح سے ان کو کمیونیکیٹ کیا تھا, بتایا تھا کہ ہمارا نام موسیٰ اور حمزہ ہے, اور ہمارے اتنے بچے ہیں, 14 بچے ہیں. آپ نے پوچھا تھا ان سے کیسے کمیونیکیشن ہوئی؟ یہ میں نے اس وقت پوچھا ہوگا لیکن اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے, اس وقت ذہن میں نہیں, بہت پرانی بات ہو گئی یہ بات, مطلب کوئی 18 سال پرانی بات ہوگی. تو ظاہر ہے کہ ساری چیزیں انہوں نے بتائی ہیں, ایگریمنٹ ہوا ہے نا کہ آپ اس کمروں میں رہیں گے, اس میں نہیں آئیں گے, تو کہیں نہ کوئی بڑی انیوژل بات ہے. ہم بڑے لائٹر نوٹ پہ کر رہے ہیں, لیکن اگر کسی کے ساتھ گھر میں ایسے معاملات ہوں دیٹس سمتھنگ ویری کریپی. پھر بعد میں جب میں نے ان کو بلایا, میں نے ان سے کہا ایک ایپیسوڈ میں اور ہے, مجھے کہنے لگی اب نہیں آؤں گی. اچھا نہیں آؤں گی, اب نہیں آؤں گی. میں نے کیوں؟ کہنے لگی بیٹی کا جو رشتہ ہوا ہے وہ کہیں رشتہ خراب نہ ہو جائے, کہ لوگ ہمارے بارے میں سوچیں کہ ان کا گھر تو ہانٹیڈ ہے, کہیں بیٹی کے اوپر کوئی ایسی چیز نہ ہو جو ہمارے گھر میں آ جائے. تو میں نے کہا ہاں, تو میں نے اب دل میں سوچا, میں نے کہا پہلے انہوں نے نہیں سوچی تھی یہ بات, اب سوچیے کسی نے ان کو سوچ دلائی کہ بھائی کیا کرو, پاکستانی سوسائٹی ہے, رشتہ ٹوٹ بھی سکتا ہے. یہ والا سلسلہ اس کے اندر ہوا. اسی طرح ایک دفعہ ایک کال آئی میرے پاس, ہم شام کو بیٹھے ہوئے, لوگوں کی کالز آ رہی ہیں, آفس کے نمبر پہ بھی کالز آ رہی ہیں, ہمیں بھی آ رہی ہیں, اور ہم انجوائے کر رہے ہیں جیسے ایک فیم آپ انجوائے کرتے ہیں نا, ہم بڑا انجوائے کر رہے ہیں چیزوں کو. ایک کال آتی ہے, تو مجھے افشاں ہمارے ساتھ ہوتی تھی, وہ اس وقت میرے خیال میں جاپان میں رہتی ہے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ. تو افشاں جو تھی اس نے مجھ سے کہا کہ اسسٹنٹ پروڈیوسر تھی شو کی, مجھے کہنے لگی لاہور سے ایک عجیب سی کال ہے. میں نے کہا عجیب سی کال ہے, تو زیادہ تر ٹیلی فون پہ وہی بیٹھی ہوتی تھی. میں نے کہا کیا ہے عجیب سی کال میں؟ کہنے لگی عائشہ مختار نام کی ایک لڑکی ہے, وہ کہہ رہی ہے میں کیسی حویلی میں رہتی ہوں لاہور میں جو پاکستان بننے سے پہلے کی ہے, ٹھیک ہے, اور 30 کمرے ہیں اس کے اندر, ٹھیک ہے, جس میں سے 2-3 کمرے ہم یوز کرتے ہیں, باقی سارے کمرے خالی پڑے ہوئے. میں نے کہا بات کراؤ عائشہ سے. عائشہ مختار آئی, میں نے عائشہ سے بات کی. میں نے کہا عائشہ کیا ہے اور کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہ لیکن اپنی کہانی سنانا چاہتی ہوں, آپ کا شو دیکھا تھا اچھا لگا مجھے, ہمارے گھر میں بھی اس طرح کے ایکسپیرینسز ہیں. میں نے کہا شیئر کروں. میں نے کیا ہے؟ تو عائشہ کہنے لگی میں یہاں پہ رہتی ہوں اپنی ماں کے ساتھ, اور پاکستان بننے سے پہلے یہاں پہ سکھ وغیرہ رہتے تھے. گھر کا جو گراؤنڈ فلور ہے اس کا جو پیچھے کا حصہ ہے, میں نے کہا 3 کمرے یوز کرتے ہو, سارے خالی ہیں, 30 میں سے اسی حویلی میں رہتے ہو. کہنے لگی 27 کمرے آپ کے خالی پڑے اور اب اسے رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. کہنے لگی نیچے ایک کمرہ ہے, وہاں پہ مجھے اکثر کسی عورت کے بہت زیادہ اس نے نا گلیٹری والے کپڑے نہیں ہوتے چمکدار, جیسے شادیوں میں یا مہندی وغیرہ میں پہنتے ہیں, اکثر مجھے ایک عورت میں اوپر بیلکنی سے جب دیکھتی ہوں نا, اپنے گھر کے اندر ہی جو صحن ہے کونے میں کمرہ بنا ہوا جس میں تہ خانہ بھی ہے. تہ خانہ مطلب اس میں وہ یوز میں تو نہیں ہوگا اوبویسلی. اس نے کہا کہ پاکستان بننے سے پہلے جو سکھ رہتے تھے نا یہاں پہ, ان کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ وہ بہت زیادہ سونا وغیرہ چھوڑ کے گئے تھے, جو بعد میں لوٹ لیا گیا تھا. ٹھیک. تو یہ ساری چیزیں اسٹور سمجھ لیں اس کو. تو کہنے لگی ایک عورت کھڑی ہوئی دکھتی ہے کبھی کبھی مجھے, اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ میں گھر میں کچن میں جب کھانا بنا رہی ہوتی ہوں تو مجھے اپنے پیچھے کوئی چمک کی چمکدار چیز نظر آتی ہے, میں مڑ کر دیکھتی ہوں تو لگتا ہے جیسے کوئی چھپ گیا. میں نے کہا کمال ہے. ہاں میں نے کہا عائشہ اور کیا؟ کہنے لگی اپنے ٹیرس میں بیٹھی ہوئی تھی اوپر جو برآمدہ ہے, ایک دن شام کو چائے پی رہی تھی میں. اچھا عائشہ بھی ایک کیریکٹر ہے نا, کہ چائے بھی پیتی ہے, وہ ساری کہانی بھی انجوائے ہو رہا ہے وہاں پہ, عورتیں بھی دکھ رہی ہیں, ٹی وی چینل کو چائے بھی لائیو ہارر, ٹی وی چینل کو کال بھی کر رہی ہے, ٹی وی چینل کو بھی کال کر رہی ہے, رہتی بھی وہ پاکستان بننے سے پہلے کی حویلی میں. ٹھیک ہے. تو کہنے لگی وہ سامنے سے روڈ کراس کر کے, وہ اندرون لاہور کا علاقہ ہے پرانا, 2 آدمی آ رہے تھے روڈ کراس کر کے, اور میں چائے پیتے ہوئے ان کو دیکھ رہی ہوں. میں نے کہا اچھا. کہنے لگی میں ان کو یوں کر کے دیکھ رہی ہوں, وہ روڈ کراس کر رہے ہیں, اس طرف آ رہے ہیں, اچانک وہ دونوں اخبار بن گئے. کیا اخبار بن گئے؟ نیوز پیپر. اوکے, نیوز پیپر بن گئے. جیسے ہوا میں اڑا ہوتا ہے نیوز پیپر, وہ دونوں اخبار بن گئے اور ہوا میں اڑ گئے. میں نے کہا یہ تم نے خود دیکھا؟ کہنے لگے میں نے خود دیکھا. میں نے کہاں گئے؟ وہ کہنے لگے کچھ نہیں پتا, یوں اخبار بنے اور اڑ کے چلے گئے. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا ٹھیک ہے. اب میں نے کہا اچھا میں تم سے بات کرتا ہوں. تھوڑی دیر میں نے کہا چیک کرتے ہیں کسی نے فیک پرینک تو نہیں کیا, شرارت تو نہیں کی. اس کا نمبر ہم نے نوٹ کر لیا تھا. ٹھیک ہے. تو لینڈ لائن نمبر تھا. میں نے کہا اس سے ویسے ہی پوچھتے ہیں فون کر کے نا. ہم نے 20-25 منٹ بعد پہلے ڈسکس کیا, عائشہ کو دوبارہ کال کیا, عائشہ نے پھر فون اٹھایا اسی نمبر پہ. میں نے کہا عائشہ ایڈریس کیا ہے تمہارا, کیا ہے کیا نہیں ہے مجھے بتاؤ. اس طرح سے یہ اس نے ایڈریس سمجھایا. کال کا مقصد یہ تھا کہ اگر پرینک ہوگی تو نہیں اٹھائے گی, یہ کوئی ایسی چیز ہوگی. اس نے فون اٹھایا, بات کی مجھ سے. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے اپنی باس کو بتایا, میمونہ صدیقی کو نا, سینئر وائس پریزیڈنٹ تھی ہماری, تو وہ ڈپارٹمنٹ ہیڈ بھی تھیں پروگرامنگ کی.
ابھی بھی ہم ٹی وی میں اسلام آباد میں ہوتی ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ زبردست کال آئی عائشہ مختار ملی ہے لاہور میں. کہنے لگی عائشہ مختار کیا کرتی ہے؟ میں نے کہا 330 کمروں کی حویلی میں رہتی ہے اپنی ماں کے ساتھ. ٹھیک ہے. کہنے لگی کہانی سنا. کہنے لگی زبردست ہے, میں بات کر سکتی ہوں. انہوں نے کہا کہ ریحان ہی کہیں کوئی پرینک نہ کر رہا ہو تو چیک کرو بھائی. ہاں تو سن لو ذرا اس سے بھی. اب افشاں بیٹھی ہے کمرے میں, مغرب کے بعد کا وقت ہے. ٹھیک ہے. مارننگ شو کے روم میں باس ہیں اور میں ہوں. ٹھیک ہے. اور اسپیکر عائشہ ہے, اسپیکر پہ آن ہے. پھر عائشہ کو فون لگایا جاتا ہے. ٹھیک. عائشہ پھر فون اٹھاتی ہے. ہم سب کے حالت جسم میں کرنٹ دوڑا ہے. عائشہ نے پھر اچھا عائشہ وہ جو بات تم نے بتائی تھی, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ باس بیٹھی ہوئی ہے نا, اب میں کہہ رہا عائشہ تھوڑا سا مجھے بتانا وہ کیا تھا, اور سکھوں کا تم بتا رہی تھی اور نیچے کا. عائشہ نے وہ کہانی پھر سے سنانا شروع کر دی, وہی اوتھینٹک ساری کہانی. باس سن رہی ہے, باس کے بھی کان کھڑے ہوئے. باس نے کہا یار یہ تو کوئی مزے کا آئٹم آ گیا. کہنے لگی ٹھیک ہے بند کرو. فون بند کیا, عائشہ کو لائیو کال پہ لیا. اوکے, لائیو لیا. اب عائشہ سے چوتھی دفعہ بات ہو رہی ہے لائیو کال پہ, اور ڈر رہا. ہم نے کہا عائشہ مختار کا ہم نے لنک دے دیا شو میں, اب شو کرتے ہیں. اس میں بعد میں ایڈ ہو گئی تھی کرن خان, ٹھیک ہے, جو آج کل مسالے پہ لائیولی ویکینڈز کرتی ہیں. کرن خان تھی اس میں, ہوسٹ 2 تھے, اور اس میں فہد مصطفیٰ. یہ دونوں اب دونوں سوال کر رہے ہیں عائشہ مختار سے. عائشہ مختار کال پہ اور پورا ملک سن رہا ہے. اوہ مائی گاڈ. اوکے. تو یہ ایک بڑا مزیدار تھا. اور وہ دونوں بڑے حیران ہوتے تھے, فہد مصطفیٰ اور کرن جو تھے, کیونکہ ظاہر انہوں نے نہیں کیا تھا پہلے ہارر شوز جو تھے. اسی طرح ایک دفعہ ایک کال آئی میرے پاس, وہ سن رہے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں بڑا ہم اس طرح کی بہت ساری چیزیں ایڈ کر کے نا ہم بناتے تھے, شو میں کانٹینٹ ڈالتے تھے. تو ہمارے شو بڑے یار کہاں سے لاتے ہو, کیسے ہوتا ہے, کیا نہیں, کس طرح سے ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں. ایک خاتون نے کال کی مجھے ایک دفعہ, اس کے بعد پھر آپ اپنا اگلا سوال کر دیجیے گا, ورنہ تو میں پوری رات سناتا رہوں گا آپ کو. بہت انٹرسٹنگ ہے. ہاں, ایک خاتون نے مجھے کال کی. کہنے لگی یار مجھے بات کرنی. میں نے کیا بات ہے؟ کہنے لگی یہ میرا مسئلہ ہے. میں کہا ٹھیک ہے. کال پہ لیا. اب زمین پہ بیٹھ گئے, صوفے پہ بیٹھی ہیں کرن خان. فہد مصطفیٰ کا ایک بڑا مزیدار اسٹائل ہے. اب تو جیتو پاکستان وغیرہ وہ کر رہے ہیں ARY پہ, وہ ہم ٹی وی پہ بھی ان کا بڑا زبردست. کافی پیتے جاتے ہیں, ٹہلتے جاتے ہیں, اگر ان کا دل چاہتا ہے تو زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. مطلب کوئی ہوسٹ فلور پہ نہیں بیٹھتا شو کا, مطلب وہ اتنا زیادہ کیجول شو کرتے ہیں کمال کی. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل جو ان کا شو چل رہا ہے گاڑی کی چھت پہ کھڑے ہو جاتے ہیں, وہ اس طرح. یہ اتنے کمال کی پرسنالٹی ہیں. وہ زمین پہ بیٹھ گئے. ٹھیک ہے. گیسٹ بیٹھا ہوا صوفے پہ زمین پہ بیٹھے ہوئے. نہیں آگے بتائیں نا, مسئلہ میری سمجھ میں آیا نہیں. وہ اتنا مزہ آتا تھا, انجوائے کرتے تھے. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ بات چیت چل رہی ہے. اس سے پوچھا کیا مسئلہ ہے آپ کا لائف. فہد نے نا کہنے لگی گھر لیا تھا ہم نے کوئی 1 سال پہلے, اور عجیب ایکسپیرینسز اور یہ اور وہ. ایک دن رات کو میں سو رہی تھی, تو میری بیٹی کے ساتھ ہسبینڈ پاکستان سے باہر ہیں. ٹھیک ہے. بیٹی کے ساتھ سو رہی تھی, تو کسی نے انگوٹھا پکڑ کے ہلایا پیر کا. اوکے. انگوٹھا پکڑ کے ہلایا. میں نے اٹھ کے جب دیکھا اس طرح سے نیچے, جیسے بیڈ سے آپ دیکھتے ہیں نیچے, تو ایک بلی بیٹھی ہوئی تھی کمرے میں, بیڈ روم میں بلی بیٹھی ہوئی ہے. اور ان سے کہہ رہی ہے اس گھر کو چھوڑ دو ورنہ مرو گے سب کے سب. مائی گاڈ. اس گھر کو چھوڑ دو. جب اس نے یہ کہا تو فہد بھائی نے سوال کیا, اور یہ بلی کہہ رہی ہے آپ سے؟ اچھا, کیونکہ ان کے لیے بھی بڑی ایک انیوژل چیز تھی. اور فہد بھائی کیا کہہ رہے, یہ بلی کہہ رہی ہے آپ سے؟ اس نے کہا ہاں. بلی نے مجھ سے کہا چھوڑ دو اس گھر کو ورنہ مرو گے سب کے سب. اوکے. اس کے بعد وہ بلی نکلی کمرے سے اور چلی گئی, دروازہ کھلا ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو اس طرح کی چیزیں بہت ساری ہمارا جو ہاں, تو اس طرح کی بے شمار چیزیں جو ہے وہ چلتی رہتی تھیں. بالکل بہت انٹرسٹنگ چیزیں جو ہیں وہ مارننگ شوز میں آپ نے ایکسپیرینس کی, اور آؤٹ آف مارننگ شوز بھی بالکل, کیونکہ میں چاہوں گی کہ ہم اس کو وائنڈ اپ کرنے کی طرف جائیں. لیکن ایک میرا یہ کویشچن ہے کہ دیکھیں بہت سی چیزیں کبھی کبھی تو بہت فیک لوگ بھی آ جاتے ہیں کبھی چیزیں, پر آپ کے ساتھ ریئل ایکسپیرینسز بھی تھے. کبھی ایسا ہوا کہ آپ کی اپنی جو پرسنل لائف ہے, میں شو کی سیٹ کی بات نہیں کر رہی, ٹھیک ہے, میں آپ کے گھر کے بارے میں یا کسی چیزوں میں, کیونکہ جب میں کریپی ٹاکس میں بہت زیادہ انوالوڈ ہوتی ہوں تو کہیں نہ کہیں مجھے چیزیں ڈسٹرب کرتی ہیں, کیونکہ بھائی میں ان کا ذکر کر رہی ہوں. تو کبھی آپ کو اتنے سال مارننگ شوز, ہارر شوز, ان کی وجہ سے کچھ گھر میں ڈسٹربنس ایک آدھی بار ہوئی, کچھ فیل ہوا, گاڑی میں کچھ فیل ہوا, ایسا کچھ ہوا؟ جس گھر میں ہم ابھی رہتے ہیں جی, اس گھر میں رہتے ہیں ہم کوئی 25 سال سے. ماشاء اللہ. اس گھر میں ہم 25 سال سے رہتے ہیں. ایک خاتون ہے پروین نظامی, آپ نے ان کا نام, کراچی میں ابھی بھی رہتی ہیں, کافی ضعیف ہو گئی ہیں. اور سب سے پہلے جیو کا جو مارننگ شو تھا یہ اس میں آئی تھی. تو پھر ہم نے کہا کہ ان کو ٹرائی کرتے ہیں, ان کو آزماتے ہیں نا کہ صحیح ہیں یا فیک ہیں, کیا ہے. ٹھیک ہے. تو بعد میں ان سے میرے بڑے اچھے تعلقات ہو گئے, اور آج بھی ہیں. پروین نظامی, ان کی خوبی یہ تھی کہ گھر کا ایڈریس
گھر کا ایڈریس آپ انہیں اپنے بتائیں, وہ آپ کو بتا دیں گے گھر میں کوئی پرابلم اگر روحانی مسئلہ ہے نا, اچھا, تو وہ آپ کو بتا دیں گے گھر میں روحانی مسئلہ کیا ہے. ہم نے ان کو شو پہ بلایا, ایک ہارر شو پہ, اور میں نے ان سے کہا کہ میں شو کے بعد میں نے ان سے کہا پروین آپا مجھے کچھ پوچھنا ہے اپنے گھر کے بارے میں. کہ لیں کیا؟ اچھا, جو پوچھنا تھا وہ مجھے معلوم تھا. ٹھیک ہے. میرے گھر کا ایک کمرہ ایسا ہے, اب نہیں ہے وہ کمرہ اس طرح کا, لیکن جب تھا کئی سال تک رہا, 22 سال تک میں اس کمرے میں رات کو اکیلا کبھی نہیں سویا. اچھا, آپ گھر میں رہتے ہیں, اپنے گھر میں آپ بھی رہتی ہیں, آپ ہر کمرے میں, ہاں, کبھی بھی بندہ کہیں پہ بھی بیٹھ جاتا ہے, سو جاتا ہے. بالکل ایسا سنا ہے آپ نے, ایک آدمی گھر میں رہتا ہے 22 سال اور ایک کمرہ ایسا ہے جس میں وہ کہتا ہے میں یہاں سو نہیں سکتا کیونکہ مجھے لگتا ہے میرے علاوہ بھی کمرے میں کوئی ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے. یعنی کہ اگر رات کے وقت میں فریج کی طرف جا رہا ہوں اور وہ کمرہ رائٹ پہ پڑ رہا ہے, آپ کو لگے گا کوئی وہاں سے مجھے پکڑ نہ لے, کوئی وہاں سے آ نہ جائے, کوئی آواز نہ دے دے مجھے, ریحان ادھر آؤ بات سنو. میرے اندر یہ فیلنگ, اور یہ ہمیشہ تو رات کو میں فریج کی طرف ہی نہیں جاتا تھا, ڈسپینسر لگا دیا. اتنا اسٹرانگ آپ کی اتنا اسٹرانگ, اور میں نہیں, میری وائف کے ساتھ بھی واقعہ پیش آیا تھا اس کو. تو میں نے پروین نظامی سے پوچھا کہ میں نے کہا کہ مجھے بتائیے کہ میرے گھر کے بارے میں. کہنے لگے ایڈریس بتاؤ. میں نے کہا یہ ایڈریس ہے. کہنے لگے ٹھیک ہے, تم اپنے آپ کو گھر کے سینٹر میں امیجن کرو. ٹھیک ہے, تم اپنے آپ کو گھر کے سینٹر میں امیجن کرو, اور مشرق کی طرف تمہارا چہرہ ہے. اوکے. تو مشرق کا مطلب جہاں سے سورج نکلتا ہے, مغرب جہاں پہ سورج ڈوبتا ہے, تو مشرق یہی ہوا جو ہمارے گھر کا مین گیٹ تھا. تو میں نے اپنا جو تھا اپنے آپ کو امیجن کیا کہ میں مشرق کی طرف ہوں اور میں ٹی وی لاؤنج میں کھڑا ہوا ہوں جو کہ سینٹر پڑتا ہے. میں نے کہا میں امیجن کر رہا ہوں اپنے آپ کو. ٹھیک ہے. اگلا جملہ کیا تھا ان کا, کہنے لگے سیدھے ہاتھ کا آخری کمرہ کیا ہے. اوکے, اور وہ وہی روم ہے. وہ ہمارا ڈرائنگ روم ہے, وہ ہمارا ڈرائنگ روم ہے. کہنے لگے سیدھے ہاتھ کا آخری کمرہ کیا ہے. میں نے کہا پروین آپا وہی ہے. میں نے کہا یہ وہی کمرہ ہے جس کے بارے میں مجھے پوچھنا ہے. کہنے لگے ایک صاحب ہیں, سفید داڑھی ہے, سفید بال ہیں, بزرگ ہیں, ٹھیک, اس کمرے میں رہتے ہیں. اچھا, نیک ہیں, پریشان نہیں کریں گے, تمہیں اور تمہاری فیملی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے, ہمیشہ فائدہ ہی پہنچائیں گے. اچھا, اگر پریشان نہیں کرو گے تو. میں نے کہا تو آپ ان کے ساتھ رہنا ضروری ہے کیا؟ کہنے لگے, میں نے کہا رہنا ضروری ہے. کہنے لگے رہو نہ رہو مطلب تم کیا کر سکتے ہو, رہ رہے ہیں تم بھی رہ, مطلب نقصان نہیں پہنچائیں گے. میں نے کہا اچھا بہت اٹس فائن. ہاں, میں اس کے بعد پھر میں اس کا اگلا پارٹ بھی ہے, یہ چیز ہو گئی. میں نے آگے اپنی وائف کو بتایا. جس زمانے میں ہم ہارر شوز کر رہے تھے اس زمانے میں ایک دفعہ میری وائف کی کال آئی میرے پاس آفس میں. کہنے لگے یار تم یہ کیا الٹی سیدھی حرکتیں کرتے رہتے ہو, کرتے ہو, بھگتنا ہمیں پڑتا ہے. میں نے کیا کر دیا, میں نے میں نے کہا میں نے اب کیا کر دیا. کہنے لگے 2 دن سے دیکھ رہی ہوں 11:30 بجے دوپہر کو گھر کا جو مین گیٹ ہے ہمارا آٹومیٹک ہے دروازہ نا, مین گیٹ اندر سے بٹن دباتے ہیں تو کھل جاتا ہے. کہنے لگے 2 دن سے خود بخود ان لاک ہو رہا ہے 11:30 کے اوپر, ایگزیکٹ ٹائم پہ لاک کھلنے کی آواز آ رہی ہے, ٹک کر کے دروازہ کھل جاتا ہے. میں نے کہا کیا کہہ رہی ہو, اب میری تو حالت خراب. میں نے کہا کیا کہہ رہی ہو تم, یہ کہنے لگی یہ ہو رہا ہے ہمارے گھر میں جس میں ابھی بھی رہتا ہوں, اسی گھر میں یہ آپ کے ساتھ سٹارٹ ہو گیا. لیکن روحانی سلسلہ ہماری فیملی کا اور سارا. پھر یہ ہوا کہ ایک اور شو میں نے طارق صاحب کو انوائٹ کیا. ٹھیک ہے. اچھا, طارق صاحب ہیں کارپوریٹ مولوی. کارپوریٹ مولوی بھی ہوتے ہیں, ایک ہوتے ہیں مولوی مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں, مفتی ہوتے ہیں, سپارہ پڑھاتے ہیں, یہ ساری چیزیں نا. ایک ہوتے ہیں کارپوریٹ مولوی. لوگ جب کوئی گودام خریدتے ہیں نا, یا فیکٹری کی زمین خریدتے ہیں, یا فیکٹری کی بلڈنگ خریدتے ہیں, کراچی میں بھی ایسا ہوتا ہے, پاکستان میں بھی ہوتا ہے, تو وہ بلاتے ہیں کسی مولوی کو, مطلب جس کو وہ مانتے ہیں, اور اس سے کہتے ہیں بھائی یہاں پہ آپ ذرا دیکھ لیں, کوئی ایسی پڑھ لیں, ایسی ویسی قرآن خوانی بھی جیسے ہم گھروں میں کرتے ہیں, کوئی ایسی چیز ہے تو نہیں یہاں پہ اس گھر کے اندر. تو یہ کارپوریٹ مولوی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ 5-5 لاکھ روپے چارج کرتے ہیں, اور یہ 5 لاکھ روپے اس دور کے بتا رہا ہوں, اب سے 18 سال پہلے کا, پتہ نہیں کتنے کرتے ہوں گے. یعنی ہاں یہ بھی پروفیشن اچھا میں نے آپ کو بتایا. کارپوریٹ مولوی جو ہیں وہ کمپنیز ان کو بلاتی ہیں, ہائر کرتی ہیں, اور وہ 5-5 لاکھ اس دور میں کرتے تھے وہ. تو طارق صاحب ایک تھے, تو میں بڑا انسپائر ہوا, اور انہوں نے بڑا اچھا شو ہمارے ساتھ کیا. اچھا, شو کے اندر ہم اس طرح سے کرتے تھے کہ پہلے تو ہم نے ایک مسئلہ دکھایا, مثال کے طور پہ کسی کا مسئلہ ہے, کسی خاتون کا. اب ظاہر ہے کہ ڈائگنوز تو ہم نے کر لیا. سب سے پہلے تو ہم نے اس کو شروع کے 6 ہمارے پاس سیگمنٹس ہوتے تھے, 3 سیگمنٹس تک ہم کہانی سنا رہے ہیں, 3-4 سیگمنٹس تک, 5ویں سیگمنٹ میں اب ہم نے ڈاکٹر کو بلانا ہے. ڈاکٹر سے کیا مراد ہے, جو اس مسئلے کا حل کرے, جو اس مسئلے کا حل ہے, کیونکہ اس کو بغیر حل کے نا, حل بھی تو بتائیں نا, تو ایکسپرٹ بیٹھا ہو. ایک شو میں ایکسپرٹ تھے طارق صاحب, انہوں نے حل دیا خواتین کو.
मैंने तारिक साहब से कहा, मैंने कहा तारिक साहब वो एक काम है मुझे, कहने लगे ठीक है, और मैंने कहा एक और शो भी आपके साथ करेंगे तो उसका पैकेज भी आपके घर पे बनाऊंगा, कहने लगे आ जाओ मलीर में। तो मैं 1-2 दिन के बाद उनके घर चला गया फ़ोन करके, अब मैं बैठा हुआ जाके सोफे पे, ये तारिक साहब बैठे हुए सामने। ठीक है। मैंने कहा तारिक साहब एक मसला है मेरा। हाँ बताओ क्या है। मैंने कहा मसला ये कि सुना है कि कुछ है मेरे ड्राइंग रूम के अंदर। अब मैंने बताया नहीं कि परवीन निज़ामी बता चुकी हैं। तारिक साहब को भी तो तेल पानी चेक करना है ना मैंने, कि तारिक साहब जो है वो कितने गहरे। तो मैंने कहा तारिक साहब ये मसला है। कहने लगे ठीक है। मुलाजिम को बुलाया, कहने लगे हलवा लाओ। वो हलवा लेकर, कहने लगे मुल्तान का खाओ। अच्छा। मैंने कहा ये हलवा, मेरे सवाल से क्या ताल्लुक है हलवे का। कहने लगे अरे हलवा तो खाओ ना। अब मैं हलवा खा रहा हूँ। तारिक साहब कुछ पढ़ रहे हैं बैठे हुए, यूँ करके बुलाया। अब जो भी था इनविजिबल वो आके खड़ा हो गया बराबर में। अच्छा। उससे कहने लगे कि इनके घर पे जाओ फौरन, जाके देखो ड्राइंग रूम के अंदर क्या है। ओके। यूँ करके तारिक साहब बैठ गए और मैं हलवा खा रहा हूँ। और अब मुझे करंट लगना जो है ना बॉडी में, हल्का वाला जो करंट होता है जिससे आदमी मरता नहीं है, स्टार्ट हो गया, वो दौड़ना शुरू हो गया। ठीक है। मैंने कहा यार ये हलवा खाए जाओ, तुम तो बैठे हो, ये मरवा देंगे। तारिक साहब आ गया थोड़ी देर में, कह रहे हैं हाँ बताओ क्या बात है। उसने इनको रिपोर्ट दी, कहने लगे ठीक है उसको लपेटो तार से, उसको लपेटो तार से और समंदर में डाल दो, दोबारा ना वहाँ पे वो नजर आए, ठीक है जाओ फौरन। ये कह के मुझे कहने लगे ठीक। अब मैं शक्ल देख रहा हूँ तारिक साहब की, मैंने कहा दुश्मनी खामा कि मुझे उस घर में रहना है, लपेटो तार से बांध दो उसको, पता नहीं किस चीज़ का समंदर। वो बुजुर्ग है और मैंने कहा ये तारिक साहब बैठे हो, मैंने खामा का पंगा। खैर मैंने कहा सर क्या हुक्म है। कहने लगे अब आज के बाद, अभी आप घर जाएंगे, मुझे बताइए कि आज के बाद आपने फील किया या नहीं। ओके। वो दिन है और आज का दिन है। वो कमरा इतना लाइट है, अच्छा इतना लाइट है, मतलब इतना लाइट है। अब मेरे अंदर वो नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बड़ी अजीब बात बताऊँ, उस कमरे के हवाले से जो मेरा खौफ था ना रात को ना सोने वाला, वो तो अभी भी है। उस सेंस में है कि मतलब मेरे जहन में एक नफ्सियाती है, एक चीज आ गई है। लेकिन ये कि कभी मुझे टेलीफोन पे बात करनी हो और प्राइवेसी चाहिए हो तो मैं जाके बैठूं तो मैं बैठ जाता हूँ, मुझे मालूम है पकड़ेगा कोई नहीं। तो आपने बुजुर्ग को यार चले, थैंक यू सो मच। ये तो हमने मॉर्निंग शोज़ का बस बहुत ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस है, वाकई में हम तो पूरे टाइम बात करते ही रहेंगे इस पे, और बहुत मज़ा आया। मैं बिल्कुल चाहूँगी और भी डिफरेंट टॉपिक्स के साथ ना आपसे इंशाल्लाह अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। एंड व्यूअर्स, वही वाली बात जो इन्होंने अभी कही थी कि अगर आपके पास भी कोई ऐसा वाक़या है या आपके साथ भी कोई एक्सपीरियंस हुआ है तो आप प्लीज़ हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और आपको ईमेल एड्रेस अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, इस पर आप ईमेल करिएगा, हमें 300 कॉल्स नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच। लाइक, share and subscribe Clay TV and do not forget to click on the bell icon.